الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ سورہ یاسین پارہ نمبر 22 پارے کا 19واں رکوع اور تفسیر جلالین کے سبق نمبر 78 میں ہم موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور ان سے شہر والوں کی مثال بیان کرو۔ اجعل یہاں سے غرض مفسر الرحمہ ادرب کا مرادی معنی بیان کرنا ہے، یہاں پہ یہ اجعل کے معنی میں ہے، بیان کرنے کے معنی میں ہے۔ لہم مثلاً، ان کے لیے مثال بیان کرے، مفعول اول، یہاں سے غرض مفسر الرحمہ تحقیق نحوی کو بیان کرنا ہے کہ یہ جو مثلاً ہے یہ ترکیب میں مفعول اول بن رہا ہے ادرب کا، چونکہ یہ اجعل کے معنی میں ہے تو دو مفعول آئیں گے۔ پہلا مفعول کون سا ہے؟ جو ہے وہ مثلاً، اور آگے کہتے ہیں اصحابہ کے بعد کہتے ہیں مفعول ثان، دوسرا مفعول ہے، یعنی اصحاب القریہ جو ہے یہ دوسرا مفعول بن رہا ہے وضرب کا۔ تو وضرب کے کتنے مفعول آ گئے؟ دو۔ اصحاب القریۃ انطاکیہ، یہاں سے غرض مفسر الرحمہ عام لفظ کی خاص کے ساتھ تفسیر کرنا ہے۔ قریہ عام ہے، بستی، شہر، اور اس سے مراد ایک خاص بستی ہے، وہ کون سی ہے؟ انطاکیہ۔ کیا ہے یہ؟ غیر منصرف اس کو پڑھا جائے گا۔ اچھا جی، اذ جاءہا، اچھا جی آگے اس کی کیا ہے؟ اذ جاءہا المرسلون، جب ان کے پاس رسول آئے، جب ان کے پاس الی آخرہ، اپنے آخر تک، بدل اشتمال من اصحاب القریہ، بدل اشتمال ہے اصحاب القریہ سے، یہاں سے غرض مفسر الرحمہ تحقیق نحوی کو بیان کرنا ہے کہ یہ جو اصحاب القریہ ہے یہ مبدل منہ ہے، اور اذ جاء المرسلون جو ہے یہ کیا بن رہا ہے؟ ملا کر یہ اس سے بدل بن جائے گا اور یہ بدل الاشتمال بنے گا۔ بدل کی 4 قسموں میں سے کون سی قسم بنے گی؟ بدل الاشتمال۔ المرسلون، رسول آئے، ای رسول عیسیٰ، یہاں سے غرض مفسر الرحمہ اس بات کو بیان کرنا ہے کہ مرسلون سے مراد ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے رسول، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قاصد، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے، فکذبوہما، تو انہوں نے ان 2 رسولوں کو جھٹلایا، ان دونوں کو، الی آخرہ، اپنے آخر تک، بدل من اذ الاولی، اپنے آخر تک پہلے از سے بدل ہے، پہلے اگر ملائیں گے تو از الاولی، یعنی پہلے از سے کیا بن جائے گا؟ یہ بدل بن جائے گا۔ جو پہلا اذ جاء المرسلون ہے وہ مبدل منہ ہے، اور اذ ارسلنا الیہم اثنین جو ہے یہ کیا بن جائے گا؟ اس سے بدل بن جائے گا۔ فعززنا، تو ہم نے مدد کی، بالتخفیف والتشدید، یہاں سے غرض مفسر الرحمہ قرات سبا کو بیان کرنا ہے کہ اس کو تخفیف اور تشدید دونوں کی طرح پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، جمہور کے نزدیک تشدید کے ساتھ یعنی شد پڑھیں گے، اور جو ہے وہ امام ابو بکر کے نزدیک یہ کیا ہے؟ تخفیف کے ساتھ ہے۔ قوینا الاثنین، ہم نے 2 کو تقویت دی، ہم نے عززنا کی مراد کو یہاں سے بیان کر دیا، مدد کرنے سے مراد کیا ہے؟ تقویت دینا، ہم نے 2 کو تقویت دی، بثالث، تیسرے کے ذریعے۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا، انا الیکم مرسلون، بے شک ہم بھیجے گئے ہیں، بے شک ہم۔ قالوا، انہوں نے کہا، ما انتم الا بشر مثلنا، نہیں ہو تم مگر ہماری طرح کے انسان، وما انزل الرحمن من شیء، اور رحمان نے کوئی شے نہیں اتاری، ان انتم الا تکذبون، تم تو صرف جھوٹ بول رہے ہو، معاذ اللہ۔ قالوا، انہوں نے کہا، ربنا یعلم، ہمارا رب جانتا ہے، جاری مجرى القسم، یہ قسم کے قائم مقام ہے، یہ کیونکہ اس میں بھی اللہ کو گواہ بنایا جاتا ہے، تو اس میں بھی یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے، تو یہ قسم کے قائم مقام ہے۔ وزید التاکید به، اور اس کے ساتھ تاکید کا، اس کے ساتھ وباللام، اور لام کے ساتھ، علی ما قبلہ، اوپر اس کے قبلہ جو اس سے پہلے ہے، یعنی اس کے ما قبل پر اضافہ کیا گیا، ٹھیک ہے نا، اس کے ساتھ اور لام کے ساتھ اس کے ما قبل پر اضافہ کیا گیا، اس کے ساتھ اور لام کے ساتھ اس کے ما قبل پر، کہ ما قبل لام نہیں تھی، یہاں پہ اس پر اضافہ کیا گیا کہ انا الیکم جو آگے آ رہا ہے، انا الیکم لمرسلون، وہاں پہ لام بھی ہے، پیچھے انا الیکم مرسلون ہے، لام نہیں ہے، اور آگے جو ہے وہ لام بھی موجود ہے۔ تو کیوں اضافہ کیا گیا؟ لزیادت الانکاری، انکار کی زیادتی کی وجہ سے، انکار کی، کہ جب ان کا انکار جب بڑھا تو اب تاکید بھی بڑھا دی گئی، تاکید بھی، کیونکہ جتنا زیادہ انکار ہوتا ہے اتنی زیادہ تاکیدیں لائی جاتی ہیں۔ فی انا الیکم لمرسلون، انا الیکم لمرسلون میں، انا الیکم، اس میں جو ہے وہ لام کا اضافہ کیا گیا۔ کیا مطلب؟ انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہاری طرف ضرور بھیجے ہوئے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین، اور نہیں ہے ہم پر مگر صاف صاف تبلیغ کر دینا، نہیں ہے ہم پر مگر ہم پر صاف واضح تبلیغ کر دینا ہی لازم ہے۔ التبلیغ البین الظاہر، وہ تبلیغ جو کہ واضح اور ظاہر ہے، بالادلۃ الواضحات، واضح دلائل کے ساتھ،
وہ کیا ہے واضح دلائل؟ وہی ابراء الاکمہ والابرص والمریض، اور وہ اندھے کو، کوڑ والے کو اور بیمار کو صحت مند کرنا ہے، تندرست کرنا ہے، واحیاء المیت، اور مردے کو زندہ کرنا ہے، اور مردے کو قالوا انہوں نے کہا انا تطیرنا، بے شک ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، تشاءمنا یعنی ہمیں تم سے نحوست پہنچی ہے، بکم تم سے، لانقطاع المطر انا بسببکم، ہم سے بارش کے منقطع ہونے کی وجہ سے تمہارے سبب کے ساتھ، کہ تمہارے سبب، تمہاری وجہ سے ہم پر بارش نہیں آ رہی، لہٰذا ہم تمہیں معاذ اللہ منحوس سمجھتے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ تم سے نحوست پہنچی ہے۔ لئن لام قسمن، یہاں سے اس بات کو بیان کر دیا کہ لام جو ہے وہ قسم کے لیے ہے، وہ لفظ جو مختلف معنی کے لیے آتا ہے ان میں سے ایک معین معنی کو بیان کر دیا۔ لئن لم تنتہوا، البتہ اگر تم باز نہ آئے، لنرجمنکم، تو ہم تمہیں ضرور سنسار کر دیں گے۔ اچھا جی، بالحجارتی، پتھروں کے ساتھ، بالحجارتی یہاں سے غرض مفسر الرحمٰ متعلق معذوف کو نکالنا ہے، ولا یمسنکم منا عذاب علیم، اور ضرور تمہیں ہماری طرف سے دردناک سزا پہنچے گی، دردناک۔ مولمن یہاں سے غرض مفسر الرحمٰ علیم کا مرادی معنی بیان کرنا ہے کہ اس کا معنی دردناک ہے، یہاں پہ مراد ہے درد دینے والا، تو تمہیں درد دینے والا عذاب یعنی درد دینے والی سزا پہنچے گی۔ اچھا جی، قالوا انہوں نے کہا طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، شؤمکم معکم، تو طائر کا معنی شؤمکم، اس سے مراد نحوست ہے، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، آئن کیا اگر، حمزہ تو استفہام، یہاں سے وہ لفظ مختلف معنی کے لیے مختلف طریقے سے استعمال ہوتا ہے، ان میں سے ایک معین طریقے کو بیان کرنا ہے، یہاں پہ حمزہ استفہام کے لیے استعمال ہوا ہے۔ حمزہ تو استفہام، حمزہ استفہام ہے، داخلت علی ان شرطیہ تھی، جو کہ داخل ہوا ہے ان شرطیہ پر، یہ حمزہ استفہام ہے آئین میں اور آگے ان شرطیہ کھڑا ہے، اور حمزہ استفہام ان شرطیہ پر داخل ہوا ہے۔ وفی حمزہ حد تحقیق، اور اس کے حمزہ میں مختلف قراتیں ہیں، تحقیق والتصیل اور تسہیل، وادخال الف بینہا، اور ان کے درمیان الف کو داخل کرنا، بوجہہا، اس کے دونوں طریقوں کے ساتھ، وبین الاخری، اور دوسرے کے درمیان، اس کے اور دوسرے کے درمیان، اس کے دونوں طریقوں میں وجہ ہے، دونوں طریقوں میں الف کو داخل کرنا، یعنی تحقیق، تسہیل، اور پھر پہلے حمزہ کے دونوں حمزوں کی تحقیق کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور دوسرے کی تسہیل کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر جب تسہیل کے ساتھ پڑھیں گے تو کیا ہے، دونوں صورتوں میں تحقیق و تسہیل یعنی دونوں صورتوں میں الف کو درمیان میں داخل کر سکتے ہیں، الف کو درمیان میں داخل کر سکتے ہیں۔ یہ قراتیں آپ بار بار پڑھ رہے ہیں، کوئی درجنوں مرتبہ یہ لفظ آ چکا ہے، اور میں یہ 4 قراتیں، کبھی 3 ہوتی ہیں کبھی 4 ہوتی ہیں 2 حمزوں میں، وہ ساری میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ ذکرتم، کیا اگر تمہیں نصیحت کی جائے، وعظتم تمہیں نصیحت کی جائے، وخوفتم اور تمہیں ڈرایا جائے، یہاں سے ذکرتم کا آسان معنی بیان کر دیا۔ وجواب الشرط معذوف، اور شرط کا جواب معذوف ہے، یعنی ان شرطیہ اس کا جواب کہاں پہ ہے، کہتے ہیں وہ یہ ہے تطیرتم وکفرتم، تو تمہیں نحوست پہنچتی ہے، وکفرتم اور تم انکار کرنے لگتے ہو، جب تمہیں نصیحت کی جائے تو تمہیں نحوست بھی پہنچ جاتی ہے اور انکار کرنے لگ جاتے ہو۔ وہو محل الاستفہام، اور یہ جواب کیا ہے، استفہام کا محل ہے۔ والمراد بالتوبیخ، اور اس سے مراد زجر و توبیخ ہے، یعنی یہاں پہ کفر مراد لینا مناسب نہیں، بلکہ یہاں پہ مراد ہے زجر و توبیخ کرنا ان کو۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو، متجاوزون الحد، یعنی جو حد سے بڑھنے والے ہو، بشرککم اپنے شرک کے ساتھ، یا متجاوزون سے مسرفون کا آسان معنی بیان کر دیا۔ وجاء من اقصى المدینہ رجل، اور شہر کے دور کے کنارے سے ایک مرد، یسعى دوڑتا ہوا آیا، ایک مرد، ہوا حبیب النجار، وہ کون ہے، رجل حبیب نجار ہیں، کان قد آمن بالرسل، جو تحقیق رسولوں پر ایمان لائے تھے، ومنزلہ باقصى البلد، اور ان کا گھر شہر کے دور کے کنارے پر تھا۔ یسعى دوڑتے ہوئے آئے، یشتد عدون، عدون کا معنی ہوتا ہے تیزی سے چلنا، یشتد یہ شدت کے معنی میں آتا ہے، یعنی شدید تیزی سے چلتے ہوئے آئے، شدید کب، لما سمع جب انہوں نے سنا، بتکذیب القوم الرسول قوم کے رسولوں کے جھٹلانے کو، کہ قوم نے رسولوں کو جھٹلایا ہے، اس بات کو جب انہوں نے سنا وہ تیزی سے دوڑتے ہوئے آئے، قال کہا، یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم رسولوں کی پیروی کرو، اتبعوا تم پیروی کرو، تاکید للاول، یہ جو دوسرا اتبعوا ہے یہ پہلے کی تاکید ہے۔ من لا یسألکم اجرا، ان کی لا یسألکم اجرا جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، جو تم سے کوئی معاوضہ، علی رسالتی اپنی رسالت پر، وہم مہتدون اور وہ ہدایت یافتہ ہیں، فقیل لہ تو ان کو کہا گیا حبیب نجار کو، انت علی دینہم، کیا آپ ان کے دین پر ہیں، فقال تو آپ نے فرمایا وما لی لا اعبد الذی، آگے وما لیا سے 23واں پارہ جو ہے وہ شروع ہو گا، یہاں سے ہمارے 22 پارے اور تفسیر جلالین کا جو ہم سبق ریکارڈ کر رہے ہیں اس کے 4 پارے جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں۔